یا ایھا الذین لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ صدق اللہ العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، دوستوں، بھائی، بزرگوں، آج ہم نے نماز تراویح میں 28ویں پارے کے آخری 3 باز اور 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک تک سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام صاحب کا پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، یہ نایاب محفلیں ہیں، ان کی قدر کرتے ہوئے، کیونکہ رمضان کے بھی آخری لمحات ہیں۔ رمضان المبارک ہم سے پھر یہ تیزی سے گزرتا آخری لمحات کی طرف آ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے توسل سے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے اور یہی ایک سہارا ہے، عظیم سہارا، جو رمضان المبارک میں لوگوں کی بخشش کرواتا ہے۔ تو ہم جس طرح جڑ کر قرآن مجید سے بیٹھے رہے اور قرآن مجید کو سنتے رہے، اس کو سمجھتے رہے، اس پر دل لگایا، اس سے محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سننے کے توسل سے، اس کو سمجھنے کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہماری ساری بقیہ زندگی قرآن مجید کے مطابق فرمائے، اور اس قرآن مجید کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارک پڑھی ہے، اس آیت مبارک کا پس منظر یہ ہے کہ حدیبیہ کے بعد جب حدیبیہ کا معاملہ ہوا، حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا اور دوبارہ لوٹ گئے، دستخط ہوئی چند معاملات میں، اور حضور علیہ السلام دوبارہ تشریف لے آئے تو صلح ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاملہ یہ ہوا کہ حدیبیہ کا جو نسخہ پیش کیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی کی کفار نے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی اطلاع بھیج دی کہ اب تمہارا اور ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع فرما دی۔ مکہ کی ایک عورت سارہ نامی مالی مدد کے لیے آئی ہوئی تھی، اس کے ذریعے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کی خاطر، جو کہ مکہ میں تھے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ہجرت کی تھی اور بہت سے لوگوں کے اہل و عیال جو ہے کفر کی وجہ سے اور دوسرے معاملات کی وجہ سے وہ مکہ میں ہی تھے، تو انہوں نے صرف اپنے اہل و عیال کے خاطر کفار کو یہ پیغام بھیج دیا ان کے ذریعے، حضرت سارہ کے ذریعے، کہ جا کر بتا دینا کہ حضور علیہ السلام جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ خبر کرنی تھی، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی اور حکم ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا کہ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ ان لوگوں نے تمہارے دین حق کو جھٹلایا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو اور تمہیں مکہ سے صرف اس وجہ سے نکالا تھا کہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لائے ہو۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جس چیز سے جھنجھوڑا ہے وہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان سے فرمایا گیا دیکھو تم ان کو جو پیغام بھیج رہے ہو دوستی کی وجہ سے، یہ یاد رکھو یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کتنی آیتیں شروع سے اب تک سن لی ہیں، جب سے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ کفار سے دوستی نہ کرنا، ان کی طرف دوستی کے پیغام نہ بھیجنا، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو جو سمجھایا ہے نا، وہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ فرمایا دیکھو انہوں نے تمہارے حبیب، اللہ اکبر، تمہارے حبیب کو یہاں سے مکہ سے نکالا ہے صرف اس وجہ سے کہ تم جو ہے ایمان والے ہو، تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی محبت سے سمجھایا، یعنی آج جتنے بھی ہمارے تعلقات کفر کے ساتھ
مواصلات ہیں، معاملات ہیں، اور جتنا ہم گھر چکے ہیں یا ہم کسی غیر مسلم کو کسی بھی طریقے سے پسند کرتے ہیں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس طریقے سے ہماری نسلیں وغیرہ چل رہی ہیں، پل رہی ہیں، ہم جانتے ہیں کسی کو بار بار دیکھنا بھی اسے پسند کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ فلمیں، ڈرامے یا اس طرح کے معاملات ان لوگوں کی اپنانا یا ان لوگوں کو دیکھنا انہیں پسند کرنے کے ہی مترادف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار سے سمجھائی۔ فرمایا تمہارے حبیب، اللہ اکبر، انہوں نے تمہارے حبیب کو جھٹلایا ہے، یعنی کہ اب مومن کا تقاضا یہ ہے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہوگا وہ ان سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گا، وہ ان کو کبھی بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ ہم نے 26 سے بارے میں سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، اور ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ کفار کو ہمیشہ سختی سے دیکھتے ہیں۔ وہ تو محبت سے دیکھتے ہی نہیں، وہ تو نرمی سے دیکھتے ہی نہیں، وہ تو محبت کرتے ہی نہیں، وہ تو کسی طریقے سے انہیں پسند کرتے ہی نہیں، وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا تھا، کس وجہ سے؟ صرف حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو میں آخر اسے کیوں پسند کروں؟ میں اس کی کسی طریقے یا اس کی کسی بات کی یا اس کی کسی شہر کی یا اس کے ملک کی تعریف آخر کیوں کروں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کفر کا معاملہ ہے، وہ کفر والے ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، ان کے آبا و اجداد نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، تو لہٰذا میں ان سے محبت نہیں کر سکتا، میں ان کی کسی بھی طریقے سے تعریف نہیں کر سکتا، میں ان کو کسی بھی طریقے سے اچھا نہیں جان سکتا، وہ اچھے نہیں ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا اچھے نہیں ہیں تو اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں اسی طریقے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں سامعین محترم، جو سورہ صف ہے، صف کے معنی ہیں قطار باندھنا۔ اس صورت میں مومنین کی صف بیان کی گئی ہے کہ وہ جہاد میں صف باندھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفوں کو اتنا خوبصورت فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ اس صورت کا نام سورہ صف رکھ دیا۔ قربان جائیے جہاد کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کیسی نظر ہوتی ہوگی، کیسا کرم ہوتا ہوگا، کیسا فضل ہوتا ہوگا۔ سنا نا اپنے حدیث میں کہ جب تک شہید، جب موت کے وقت آتا ہے، ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بم پھاڑا اور وہ شہید جو ہے جب میں گیا اس کے اوپر بم مارا اور وہ مر گیا، شہید ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن نہ اسے منظر دیکھیں آپ، وہ اس وقت تک اسے موت نہیں آتی جب تک جنت میں اپنے مقام کو نہ دیکھ لے۔ اور فرمایا اس کو جب موت آ رہی ہوتی ہے تو وہ رب کا دیدار کر رہا ہوتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے۔ سب سے خوبصورت موت اور سب سے آسان موت شہید کی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چیچڑے اڑ گئے، گولیاں لگ گئی اور وہ جو ہے مر رہا ہے، اس کا دم نکل رہا ہے، نام وہ الگ ہی حالت میں ہوتا ہے، وہ الگ ہی سکون کو جو ہے وہ پا رہا ہوتا ہے۔ جبھی تو فرمایا حدیث مبارک میں کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی فرد دوبارہ دنیا میں آنے کی طلب نہیں کرے گا، لیکن شہید بار بار کہے گا مولا وہ مزہ دوبارہ چکھنا ہے جو موت کے وقت چکھایا تھا۔ اللہ، وہ بار بار تمنا کرے گا جنت سے کیوں آئے گا اور کس لیے آئے گا کوئی شخص، لیکن شہید اس مزے کو چکھنے کے لیے بار بار تمنا کرے گا مولا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج کہ میں اسی طرح تیری بارگاہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ عظیم مقامات ہیں شہداء کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفوں کو بھی پسند فرمایا ہے۔ تو آیت مبارک نازل ہوئی یہاں پر کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے تو ہم اس پر اپنی جانیں نثار کر دیں گے، یعنی بس وہ انتظار کرتے تھے کوئی حکم آئے اور ہم اس پر جو ہے نا صدقنا کہہ کر اس کو قبول کریں، اس پر عمل کر بیٹھیں۔ ایسا عشق تھا صحابہ میں، اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی قربت اختیار کی ہوئی تھی، فرماتے تھے یہاں حکم آئے اور یہاں ہم اس پر عمل کر لیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ جب حضور شراب کا حکم آیا کہ شراب حرام ہے تو روایت میں لکھا ہے مدینے میں ندیاں بہہ رہی تھی شراب کی،
کون چھوڑے گا؟ لیکن عشق تھا اللہ اور اس کے رسول سے، حکم آتا تھا عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ فرمایا نا حضور نے کہ جب فرمایا کہ سب سے پوچھا، محبت کا امتحان لیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا عمر جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں منٹوں سیکنڈوں میں کون تبدیل ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ وقت لیں گے، ہمیں کئی بار شیطان ستائے گا، پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے، پھر اس کے بعد کئی دن تک ہم جو ہے اپنے آپ کو پلٹنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کرتی یا رسول اللہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا نے اسی وقت جان لیا اور آقا نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ اللہ اوپر آپ دیکھیں تو صحیح، یہ کیسا قبول ہے، یہ کیسا دل ہے کہ جو بات نازل ہوتی ہے، جو فرما دی جاتی ہے، اسے فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسی ایمان کی لذت ہے، یہ کمال ہے۔ یہی تو صحابہ کرام کی شان ہے کہ فوراً جو ہے ان کا دل اسی وقت اس کو قبول کر لیا کرتا تھا۔ جبھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عظیم مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ تو صحابہ کی شان بھی ایسی تھی، تمام صحابہ کرام کی، کہ وہ بس اس چیز کا انتظار کرتے تھے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے اور وہ ہم سب کے سب قبول کر لیں۔ تو جب وہ جان نثار کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے تھے تو ایک مرتبہ یہ صورت نازل ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بلا کر یہ سورہ مبارک سنائی۔ اس میں تعلیم دی گئی کہ کوئی ایسی بات کرنا جس میں کوئی بڑا دعویٰ ہو تو یہ مومن کی شان کے لائق نہیں ہو سکتا کہ وہ جس کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو پورا نہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی فرمائی، انہیں سمجھایا کہ تمہارا جو یہ عشق ہے یہ والہانہ ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ کر نہ سکو۔ یہ صحابہ کے لیے ہے کہ فرمایا کہ لیکن ان کا عشق تھا، وہ چاہتے تھے، اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کو جو چاہتے تھے وہ بھی عطا فرمایا۔ تو حضور نے ان کو سمجھایا کہ تم جو ایک دم سے یہ کہہ دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو فرما اور ہم جو ہے نا جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس پر تم عمل نہ کر سکو، تو لہٰذا اس طرح نہ کہا کرو۔ دیکھیں نا یہ بھی سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس بات کو پورا کرو تو لفظ انشاءاللہ ملا لیا کرو کہ اللہ جو تو چاہ رہا ہے میں اس کو دل و جان سے قبول کر کے اس پر عمل کروں گا اور انشاءاللہ کہہ دوں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ چاہتے تھے وہ بھی اعلان کر دیا۔ یہ بھی عجیب کمال محبت ہے، ایک طرف سمجھایا جا رہا ہے تو دوسری طرف نوازا جا رہا ہے۔ یہ انہی کے لیے ہوتا ہے جو چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، اور جو بننا چاہتے ہیں انہی کو ہی عطا کیا جاتا ہے، انہی کو ہی سمجھایا جاتا ہے، اور جو بننا نہیں چاہتے، جو سنورنا نہیں چاہتے، تو ان کے لیے یہ فیصلے نہیں ہوتے۔ تو دیکھیے نا کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ واضح فرما دیا اگلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ تم سب میدان جہاد میں نکل کر سیسا پلائی کی دیوار کی طرح ڈٹ کر لڑا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگلی آیت میں نازل فرما دیا کہ وہ یہی چاہتے تھے نا اللہ جو تجھے پسند ہے وہ ہمارے لیے حکم نازل فرما۔ تو حضور نے سمجھایا بھی کہ دیکھو یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے وہ معاملہ ایسا ہو جائے تو انشاءاللہ بھی کہہ دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو چاہتے ہو میرے صحابہ میری محبت چاہتے ہو کہ میں وہ تمہارے لیے نازل کروں جو میری قربت کی طرف تم مزید بڑھ سکو، تو تمہارے رب کو یہ پسند ہے کہ جب تم جہاد پر نکلو تو سیسا پلائی دیوار کی طرح ٹٹ کر لڑا کرو، ان کفار کے پرچے اڑایا کرو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اور آج جو ہمارا جہاد کے نام سے اور جہاد کے معاملات سے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اس چیز کو آگے بڑھایا گیا، یعنی جہاں ہم جہاد کی کوئی آیت دیکھیں
قرآن مجید سے نکال نکال کر اس کو پیش کریں تاکہ لوگوں کے دل گرمائیں، وہ جہاد کی طرف آئیں، کفر سے ٹکرانے کی بات کریں اور مسلمانوں سے محبت کی ہمیشہ بات کریں۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ پیغامات اپنی طرف سے قرآن مجید کی آیات نکال نکال کر اس کو عام کیا کریں تاکہ ہماری طرف سے تو کام ہو جو اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں ہم تو کچھ نہ کچھ پاس ہوں، آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کریں۔ ہم کب تک جو ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے؟ تو کچھ نہ کچھ جو ہم سے ہو سکتا ہے، جو ہماری طاقت کے مطابق ہے، طاقت کے اندر ہے، وہ ہم کام کرنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہماری مدد فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے بڑا جہاد بالنفس ہے۔ انسان کا اپنی نفس کے خلاف لڑنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ نفس کی خواہشات کو مارنا، نفس کی عادتوں کو ختم کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے آگے جو آیت مبارک آئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو بھیجنے کے مقاصد بیان فرما رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں وہ کس لیے تشریف لائے، انہوں نے کیا کیا کام فرمائے۔ تو فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 بنیادی مقاصد بیان فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مقاصد پر عمل فرمایا۔ وہ کون سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان آیات میں فرمایا ہے وہ 4 مقاصد، آپ بھی غور کریں کہ یہ 4 مقاصد ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہیں۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھا کریں اور پڑھ پڑھ کر سنایا کریں، لوگوں کو بتایا کریں۔ اس سے جو ہے قرآن کا فیض اترتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن کی قربت عطا فرماتا ہے اور سامنے والوں کو ہماری بات کا اثر پہنچتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنانی چاہیے۔ نمبر 2، اہل ایمان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو تزکیہ نفوس ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کی اخلاقی تربیت۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کی اخلاقی تربیت فرمائی، ان کے اندر سے تمام گندگیوں کو دور فرمایا اور اچھائیوں کو پیدا فرمایا، یعنی تکبر، حرص، مار پیٹ، گندگیاں، ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر سے نکال کر عشق، محبت، قربت الہی، یہ تمام اچھائیاں ان کے اندر بھر دیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ یہ اسی طرح ہمیں بھی کام کرنا ہے اپنی نسلوں پہ، اپنے ماتحت لوگوں پہ، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے دوستوں میں، کہ ہم ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھا کریں اور تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کریں، اخلاقی بات کریں، اچھی بات کریں اور کوئی بری بات ان سے نہ کریں۔ اگر کوئی بری بات کرتا ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ تکبر اور یا کسی کی برائی، غیبت، چغلی کرتا ہے تو اسے روکیں۔ یہی ہمارا کام بھی ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی فرماتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معنی سمجھاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معنی سمجھاتے ہیں۔ یہ جو بات ہو رہی ہے قرآن کی آیات پڑھانا اور قرآن کے معنی سمجھانا، ہم شروع سے ہی ایک بات سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ لازم کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں۔ ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم قرآن مجید کو سمجھنے سے بہت زیادہ دور ہیں۔ آج ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ قرآن مجید نہیں سمجھا جاتا، قرآن مجید کی محافل کہیں نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان محافل کو سجایا کریں۔ الحمدللہ ہمارے حضرت جو ہے حکیم زہیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے جو ہے یہاں پر تقریباً 1-1.5 سال سے میں آیت بآیت اثر کے بعد جو ہے قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کر رہا ہوں۔ تو حضرت اس مشن پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس بات کو آگے پھیلایا جائے جو کہ قرآن کا پیغام ہے، اور قرآن چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ قرآن کا پیغام پہنچے۔ اسی لیے یہ محفلیں ہم رمضان المبارک میں بھی حضرت سجاتے ہیں
کہ لوگوں تک قرآن پہنچے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو قرآن سے عشق ہو جائے. تو ہمیں چاہیے، اور صرف یعنی کئی مقامات پر اب باقاعدہ قرآن کے لیے کام شروع ہو چکا ہے، کیونکہ لوگ بالکل قرآن سے دور ہو چکے ہیں. وہ کچھ اور ہی زندگی سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور قرآن کو نہیں سمجھتے. بروز حشر حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. جو کیا وجہ ہے؟ قرآن پڑھنے والے دوست بہت ہیں لیکن قرآن کو سمجھنے والے نہیں ہیں. حفاظ بھی بہت ہیں لیکن قرآن کو سمجھنے والے نہیں ہیں. ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن ہمیں یہاں پر اعتکاف والوں کو بھی چاہیے کہ قرآن مجید تفسیر کے ساتھ کم سے کم حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے کنز الایمان و خزائن العرفان، یہ لازمی اپنے گھروں پر رکھیں. یہاں پر بھی عادت بنائیں، گھروں پر رکھیں اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کیا پیغام دے رہا ہے. اور جو بات ہمارے سمجھنے کے لیے ہے نا دوستوں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں فرمایا ہے، تو اس کو لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی یہ صفات بیان کی ہیں، منافقین کی یہ صفات بیان کی ہیں، برے لوگ یہ ہیں، اچھے لوگ یہ ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری اپنی تربیت ہوگی، ہم اپنے ماتحت لوگوں کی بہترین اس طرح تربیت کر پائیں گے. اس طرح اپنے بڑوں کو بھی سمجھائیں گے، گھر میں بھی قرآن کی محفلیں ہوگی اور نور پھیلے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو قرآن کے نور کا گہوارہ بنا دے گا. تو ہمیں یہ اس انداز سے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سمجھاتے ہیں اور پھر فرمایا کہ سنت کی تعریف دیتے ہیں کہ ہر جو طریقہ ہو بندے کا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. یعنی ہماری جو زندگی گزر رہی ہو وہ حضور کے مطابق ہو، حضور کے طریقہ کار کے مطابق ہو. یہی زندگی ہے، یہی طریقہ ہے دنیا میں چلنے کا، اور یہی طریقہ حضور علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اہل ایمان کے لیے ہدایت کے حوالے سے بیان ہوا، بڑا خوبصورت یہ بیان ہے، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ان آیات میں اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے دین پر عمل کرنے سے رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام تجارتی قافلے کے آنے کی اطلاع صحابہ کرام کو ہوئی، تو انہوں نے جب وہ خبر پائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت خطبہ شروع ہو چکا تھا. تو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوران خطبہ یہ جو ہے تجارت کی غرض کی خاطر رہ گئے کیونکہ وہ قافلہ آیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ جب جمعہ خطبہ ہو جائے تو ہر چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق دینے کا تمہیں وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو بہترین رزق دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ دے گا، لیکن اللہ کے معاملات چھوڑ کر رزق کی طرف بھاگیں گے تو سب کچھ نکل جائے گا. یہ واضح پیغام ہے اس آیت کریمہ میں. کئی پیغام دے رہی ہے آیت مبارکہ. جہاں پہلی بات یہاں پر یہ بیان ہوئی کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو تو جمعے کی تیاری کے لیے خرید و فروخت دیگر دنیاوی امور انجام دینا جائز نہیں ہے. جہاں یہ بات بیان ہوئی وہاں یہ بات بھی بیان ہوئی کہ جب عبادت کا وقت ہو اور کوئی عبادت چھوڑ کر اگر دنیا کے مقاصد پورے کرے گا تو ساری زندگی روئے گا، ساری زندگی روئے گا، اس کو کبھی سکون میسر نہیں آئے گا. تو لہٰذا ہر وقت عبادت پہلے ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد سارے معاملات ہونے چاہیے. بگڑے ہوئے کام بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سوال دے گا. پہلے انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ پہلے عبادت ہے، باقی دیگر کام ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور آیت کریمہ میں بڑا کمال سے انسان کو سمجھا رہا ہے. فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون. یہ سورہ منافقون کے الفاظ ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو مستلق، مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری میں مصروف تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا
اور پانی کے وہاں پر جمع ہوئی کہ ان سے جو ہے مقابلہ کرنا ہے۔ اب پانی کا وہاں پر کنواں تھا، تو پانی کے معاملے میں ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کے مابین تکرار ہو گئی، معاملہ بڑھ کر جھگڑے تک جا پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور یہ صلح ہو گئی۔ یہ پورا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیان کر رہا ہے کہ وہاں انصاری صحابی اور مہاجر صحابی میں معاملہ ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے سمجھایا تو وہ دونوں صلح ہو گئی، معافی تلافی ہو گئی۔ واپسی پر عبداللہ بن ابی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ بدبخت جو ہے منافقین کا سردار ہے، اسی نے جو ہے ساری حدیں پار کی ہیں اور آج تک اس کی نحوست پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہی وہ شخص تھا۔ اچھا، آپ عبداللہ بن ابی کو عام آدمی نہیں سمجھے، یہ اتنا بڑا بدبخت ہے کہ یہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا حضور کے پیچھے، اور جب حضور علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو کھڑا ہو جاتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آخری نبی تشریف لا رہے ہیں، نعرے بازی کرتا جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ اور جیسے ہی حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے تو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بات کرتا تھا اور لوگوں کو بہکاتا تھا۔ یہ اس کی چالیں تھیں اور یہ اس طریقے سے لوگوں کو دین سے کے خلاف کرتا تھا، تو اسے یہی کام شروع کیے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صف پکڑ کی اور اس کے پیروکاروں کی بھی پکڑ کی۔ اب یہ ہوا کہ واپسی پر جب یہ جھگڑا ہوا اور حضور نے صلح فرما دی، تو واپسی پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ مہاجرین کو اتنا زیادہ جو ہے سر پر نہ چڑھایا جائے کہ وہ ہاتھ اٹھانے لگ جائیں، اور کہا کہ مدینے پہنچ کر عزت والے ان ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ اس طرح کے جملے کے عزت والوں سے مراد کیا تھا اس کا کہ ہم منافقین، اور ذلت والوں سے مراد کیا تھا معاذ اللہ مہاجرین صحابہ کرام، تو ہم اس طرح نکال دیں گے۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا تو عبداللہ بن ابی نے انکار کر دیا۔ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی اور منافقین کے حوالے سے، اور اس صورت کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرمائی اور منافقین کے نفاق کو کھول کر بیان کر دیا، اور عبداللہ بن ابی کو جواب دیا گیا کہ اس سورت مبارک کے اندر جواب دیا گیا، اس سورہ مبارک کے اندر یہ بتایا گیا کہ عزت اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کی اور اس کے رسول کے پیروکاروں کی ہے، دنیا میں اور کسی کی عزت نہیں۔ یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ جو حضور علیہ السلام کے طریقے پر چل رہا ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، عزت اسی کے لیے ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی محبت پر عمل پیرا ہو کر اتباع کر رہا ہے وہ عزت والا ہے، چاہے دنیا اس کو کیسے بھی دھتکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح پیغام دے دیا۔ اس وقت منافقین بہت تھے، برا بھلا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کر بیان کیا، بدبخت ہو تم لوگ، عزت صرف اللہ والوں کی ہی ہے۔ جو اللہ اللہ کرتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، صرف وہی عزت والے ہیں، باقی کوئی عزت والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم عزت والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آگے اہل ایمان کو خالص توبہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بھی ایک جو ہے بہت کمال کی بات ہے، اور یہ ہمارے آج کے موضوع کی آخری بات ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خالص توبہ کسے کہتے ہیں یہ ہم نے آج سمجھنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خالص توبہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے خالص توبہ یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر آدمی کو ندامت ہو جائے۔ نمبر 1 ندامت ہو جائے، جو فرض چھوڑ دیا تھا اس کی قضا کرے، جس کسی کا مال کھایا تھا اس کو ادا کرے، کسی سے زیادتی کی تھی تو اس سے جا کے معافی مانگے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، اور جس طرح نفس کو گناہ کرتے دیکھا تھا اسی طرح اپنی نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھے۔ خالص توبہ یہ ہے۔ یعنی آج ہم صرف معافی مانگ لیتے ہیں
یعنی اتنی ساری چیزوں کو ہم نے ادا کرنا ہے. یعنی جس چیز کی ہم توبہ کر رہے ہیں، جس حوالے سے ہم توبہ کر رہے ہیں، اس کی ادائیگی بھی تو ضروری ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں نا مولا ہم یہ چیز آئندہ نہیں کریں گے، تو اس چیز کو آئندہ نہ کرنے کے لیے یہ تمام طریقہ کار پر عمل کرنا ہے. یعنی وہ جو چیز آپ نے کر لی ہے اس کی توبہ، اس کو چھوڑنے کا عزم، پھر اپنی نفس کو اس کے مخالف بھی کر دینا ہے کہ آپ کی نفس اس کی طرف کبھی بڑھے نہیں، آپ کا دل اس کی طرف کبھی راغب نہ ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے باغات کا مکی بنائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم کمزور ہیں، ہم گناہ گار ہیں، شیطان کے وار بہت زیادہ ہیں، نفس و شیطان کے وار ہم پر بہت زیادہ ہیں. مالک تو رب العالمین ہے، ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے. تو نے یہ عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اس مہینے کے توسل سے مالک تو اپنی پروردگار ہونے کے توسل سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اور ہدایت پر زندگی گزارنے والا بنا، اور ہدایت پر کلمہ شہادت پر ہم سب کو موت عطا فرما. بروز حشر اپنا سائر رحمت عطا فرما، اور بروز حشر ہمیں بلا حساب و کتاب جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر عطا فرما. ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما. ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنا، ہماری نسلوں میں گستاخ رسول اور بدکار اور گناہ گار پیدا نہ ہو. اے اللہ ہماری نسلوں کو ولیاں ہمیں نسلیں عطا فرما. ہم سے راضی ہو جا، رضا والی زندگی اور رضا والی موت، اور کل اپنی رضا کے مطابق جنت الفردوس کا ہم سب کو مکی بنا. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.